آج جو آپ کے سامنے تجزیے تبصرے رکھے جا رہے ہیں، پینل یہ کہہ رہا ہے حقیقت پسندانہ ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ بات کریں گے سیاست کی اور سیاسی میدان کی، جس کے استحکام پر افتخار صاحب نے بالکل اخیر میں کہا کہ سیاسی استحکام کی ہے تمام معاملات کو چلانے کی۔ سوال پینل سے یہ ہے کہ 2025 کا بڑا ممکنہ سیاسی واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سی ایسی باتیں جو آپ جن کو سوچ رہے ہیں یا جن پہ تجزیہ چاہیں گے، انتخابات، عمران خان کی رہائی، نواز شریف کی سیاست میں کوئی ایکٹیو ہمیں وہ دکھائی دیتے ہیں، حکومت کا مستقبل، یہ وہ باتیں ہیں جو ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کے اندر موجود ہے۔ افتخار صاحب، آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر بڑی سیاسی خبر 2025 میں کیا ہوگی، یا کون سی ایسی چیز ہے جس کو عوام جاننا چاہیں گے کہ یہ ہو جائے؟ آج بھی آپ کا سوال جو ہے نا وہ بانی کی رہائی سے شروع ہوا ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کیا میں کروں؟ کہاں شروع ہوا؟ پورا سال میڈیا نے اس ایک موضوع کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا، اور نہ ہی عوام کے مسائل کو سنجیدگی سے پیش کیا، نہ ان مسائل کا حل پیش کیا، اور نہ یہ کہا کہ ملک میں جو تعلیم کا معیار گر رہا ہے، جو صحت کا معیار گر رہا ہے، جو اور مسائل ہیں ان کو کوئی حل پیش کرے۔ کیا ملک میں 70% نوجوانوں کو نوکریاں پچھلے سال مل گئی؟ نہیں ملی۔ کیا پاکستان دنیا کے 5 ترقی کرنے والے ممالک میں صف اول میں آ گیا؟ نہیں آیا۔ ابھی 1 سال نہیں ہوا عام انتخابات کو، اور ہم پھر انتخابات کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے انتخابات کو ہر سیاستدان ابھی تک کوس رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ اور وقت ہے کہ ہم ضائع کریں اور ایک ایسا الیکشن کرائیں پھر جس کو 1 سال پیٹتے رہیں اور آگے جائیں نا اور وہیں پہ پھنس جائیں اسی الیکشن کے نتائج کے اوپر؟ نہیں بابا، ہمیں آگے جانا ہوگا۔ جو پچھلا سال اچھائیاں دے گیا ہے اس کو استعمال کر کے ان کو سنبھال کے آگے لے جانا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور نئی نسل کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس سیاسی بحران سے باہر نکل آئیں۔ بڑا سیاسی واقعہ امکانی طور پر آپ کے نزدیک کیا ہوگا کہ وہ ہو جائے تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اقتصادی بہتری آ سکتی ہے اور سیاسی بہتری بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں کیا بڑی بات ہو سکتی ہے، یا امکانی طور پر چلے نام رکھ کے کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف، بلاول زرداری، عمران خان، ان کے لیے کیا کیا امکانات آپ کو 25 میں نظر آتے ہیں؟ اچھا، ان میں سے تو مجھے کچھ بھی امکان نظر نہیں آتا جو آپ نے 2-3 نام لیے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کیا بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 2 جنوری سے معاملہ پھر سے شروع ہونے والا ہے، جس میں کہ یہ پولیٹیکل سیاسی جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف وہ تمام اس کے حصے موجود ہیں جو کہ تمام اس کی پارٹیز کا اتحاد ہے، تو اس سے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کور بن سکتی ہے، کرنل بن سکتا ہے، جو کہ آگے ایک بڑی کسی ایگریمنٹ کی وجہ بن جائے۔ اب اس میں عقل اور سمجھ چاہیے ہوگی ہماری دونوں اطراف کے اندر کہ ہم اس کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اگر تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور حکومت کا ختم ہونا اور اسے نئے الیکشن کا اناؤنس ہونا، اگر یہاں تک ہی آپ نے رکھنا ہے بات کو، تو پھر شاید بات آگے جانے والی نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کو آئندہ کا سیاسی نقشہ چاہیے، 5 سال کے بعد کیا کرنا ہے، ہائیبرڈ کا جو سابقہ ہے اس کو کیسے ہٹانا ہے اپنے نظام کے اندر سے، کس طریقے سے آپ صرف ایک جمہوری حکومت رہ سکتے ہیں، تو اس کا بہت اچھا موقع ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ایک امید رکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مل رہے ہیں یہ شاید اگر اس طرح سوچیں تو ایک بہتری کی امید، اور یہ ایک بڑا واقعہ ہوگا پاکستان کی مستقبل سیاسی 2025 کا، کہ اگر ہم اس رستے پہ چل پائیں۔ باقی ادروائز کوئی تبدیلی حکومت کی یا کسی بھی چیز کی مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی وضع کیا گیا نظام جس کا تعلق معاشی پروگریس سے ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم اس کو 3-1 سال کا وقت تو ہمیں دینا پڑے گا، اس سے پیشتر کے کسی تبدیلی کی توقع کی جائے۔ درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، میں کہوں گا جی کہیے شہزاد صاحب۔ ایک بات مکمل کر لوں، آئیڈیلزم ہوگی اگر ہم کسی طریقے سے یہ پارٹیوں کے آپس میں بات چیت کے بعد یہ نظر آ جائے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک میریکل ہوگا، ایک معجزہ ہوگا ہماری سیاست کے اندر، درست معجزہ ہوگا، اور سیاست ہماری سڈنلی ایک بلوغت کی طرف چل پڑے گی اگر ایسا ہو گیا، لیکن مجھے ایسی کوئی توقع نہیں۔ حسن نثار صاحب، آپ کو کوئی ممکنہ بڑا سیاسی واقعہ 25 میں نظر آتا ہے، یا آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا دائروں کا سفر، کوئی معجزہ کہ ایک چائے کی میز پہ یہ سب بڑے لیڈرز اکٹھے ہو کے بیٹھ کے میچورٹی کا اظہار کریں؟ یہ شہزاد صاحب نے سڈن پتہ نہیں کوئی گروتھ اس طرح کا کوئی ٹرم بولی ہے، وہ کام سڈن نہیں ہوا کرتا، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اولاد چاہے ٹارزن کی ہو یا سیمسن کی ہو، وہ 9 مہینے بعد ہی، تو یہ سڈن گروتھ وغیرہ جو ہے نا، یہ سڈن نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کے سوال کا
बड़ा मज़ेदार है इसमें कि नवाज की सियासत। अच्छा, नवाज शरीफ की सियासत आपको नज़र आती होगी, मेरी एज देखें ना, वो बहुत कमज़ोर है। ये तो खुद बार बार कह रहे हैं। वैसे नज़र मेरी भी कमज़ोर है थोड़ी। बात है, सुनो ना, नहीं आपकी नज़र कमज़ोर होने के बावजूद मजबूत होगी बिकॉज ऑफ योर एज। मेरी जेन्युइनली कमज़ोर है, मुझे तो इसकी सियासत नज़र नहीं आती। ये तो खुद बार बार कह रहे हैं कि हमने रियासत पे सियासत कुर्बान कर दी। इसमें सिर्फ एक झूठ है कि कुर्बान शुरबान नहीं हुई, इसमें भी मिलावट है। कुर्बान नहीं हुई, ये हार्ट फेल हो गया इसका, या कुछ कहते हैं ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गई है। तो नवाज शरीफ की सियासत पता नहीं किधर से आपने निकाला है, ये पता नहीं, आई डोंट नो। सही, बाकियों जैसा ही होगा फिर। मतलब आपको इम्कानी तौर पर कोई बड़ा सियासी वाकया नहीं नजर आता बकौल आपकी? बस ऐसे नहीं, सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो ठीक है रज़ा रूमी साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और सबसे बढ़कर इमरान खान के लिए 25 में क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं? शुरू करते हैं जो कि मेरे ख्याल से आपने अपने सवाल में भी कहा, इमरान खान से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब अगर लचक दिखाएंगे थोड़ी सी, अपना कोई यू टर्न लेते हैं जिसके वो माहिर हैं, तो वो 2025 में जेल से बाहर आ जाएंगे। और मैं ये प्रिडिक्ट तो नहीं, कोई मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं तारीख दे दूं जैसे यूट्यूबर्स आजकल देते हैं, फिर ये क्लिप वायरल हो जाएगा कि फलां महीने की फलां तारीख से पहले खान साहब बाहर दे रहे हैं लोग तारीखें फरवरी मार्च तक की, कि बस फरवरी मार्च तक आ गए तो आ गए, हर महीने हर हफ्ते नई तारीख सही जी। लेकिन बात ये कि ये अमल पजीर होगा जब खान साहब लचक दिखाएंगे, क्योंकि हालात जो है वो तैयार है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख बड़ी तल्ख है। हमारे बहुत से नाजरीन और खुसूसन नौजवान ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में दो बड़े लीडर्स थे, बाचा खान और जीएम सैयद। एक ने 37 साल जेल में गुजारे, बाचा खान ने नेल्सन मंडेला से ज्यादा वक्त ब्रिटिश जेलों में गुजारा, बाद में पाकिस्तान की जेल्स में रहे। एक थे जीएम सैयद जो कि करीबन 30 साल जेल में या हाउस अरेस्ट में रहे, कोई जिक्र नहीं करता उनका। वो लोग कहते जी अनप्रेसिडेंटेड हो गया, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। उन दोनों का कसूर क्या था कि वो पंजाब से नहीं थे। इमरान खान साहब का ताल्लुक है पंजाब से, जिला मियां वाली से, लाहौर से, जमान पाक से, और बनी गाला को भी आप पंजाब ही समझिए। तो पंजाब का जो लीडर होता है वो ज्यादा देर जेल में नहीं रहता, और पंजाब का पब्लिक ओपिनियन जो है वो शेप करता है पाकिस्तान की सियासत को। इस वक्त जो भी इमरान खान की सियासत किसी को पसंद हो कि ना पसंद हो, उसने पंजाब की मिडिल क्लासेस के ऊपर एक असर छोड़ा है। इस वजह से वो ज्यादा देर नहीं रहेंगे जेल में, ये मेरी प्रेडिक्शन है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये हुकूमत जाएगी? नहीं, ये हुकूमत बरकरार रहेगी। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ रूल करेंगे अगले साल भी। क्या अगले इलेक्शन होगा वो भी नहीं दिखाई देता। हाँ, उससे 5 साल से पहले हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। और क्या, और उसके अलावा क्या है, वो नवाज शरीफ साहब की सियासत का मुझे नहीं जी। नवाज शरीफ साहब की सियासत मेरे ख्याल से वो इसी तरह रहेगी जैसे 2024 में थी। ये साल मरियम नवाज शरीफ का मेक और ब्रेक साल होगा। अगर वो पंजाब में अपनी कारकर्दगी दिखा पाई, जो कि ऑलरेडी वो बहुत इनिशिएटिव्स ले रही हैं, और अगर उसके समरात और असरात रहे, अवाम को महसूस हुए, और मीडिया ने भी उनके साथ वो ना किया जो वो बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ करता था, तो यकीनन ये साल उनका हो सकता है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, जबरदस्त हो गया, रज़ा रूमी साहब ने बता दिया क्या क्या सियासी तौर पर और क्या उनको लगता है कि इसका इम्कान नहीं।